اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری واہ واہ کرے، یہ ہمارے احسان کو تسلیم کرے، یہ ہمارے سامنے جھک کر رکھے یا یہ ہمارا تذکرہ کرے، بلکہ زیادہ نیکی ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے کہ جن کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان ہے. لیکن جو رشتہ دار ہمارے اچھے سلوک کرنے کے باوجود برا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے ہی نیک صالح اور آپ تو ہیں ہی زین العابدین، عابدوں کی زینت ہیں. سینکڑوں بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ 1000 رکعت نوافل آپ روزانہ ادا کیا کرتے ہیں. امام زین العابدین کا ایک رشتہ دار تھا، وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی امام زین العابدین پر رحم نہ فرمائے. یہ حضرت امام زین العابدین کے لیے اس طرح کی بات کرتا تھا. لیکن امام زین العابدین کا مقام و مرتبہ دیکھیں، روزانہ 200 سونے کی اشرفیاں اور کبھی 400 سونے کی اشرفیاں لے کر اس کے گھر میں رات کے وقت آپ پھینک کر آتے تھے. روزانہ رات کو آپ تشریف لے جاتے اور اس کے گھر کے اندر آپ اس طرح ڈال دیتے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کون ہے. اور یہ اکثر کہا کرتا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا سلوک کرے. اس طرح کی باتیں وہ کرتا. ہاں یہ ضرور کہتا کہ جو رات کو ہمارے گھر میں اشرفی ڈال جاتا ہے اللہ اس پہ رحم کرے. جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا اور پھر رات آئی تو اشرفی ڈالنے والا کوئی نہیں آیا. تو پھر اسے معلوم ہوا تو وہ پھر بقی شریف آیا. جنت البقی میں امام زین العابدین کا مزار پر انوار ہے اور آپ کی قبر انور پر مزار پر انوار پر آ کر رونے لگا. اور اس کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ واقعی آپ صالح ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے کہ وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ مسلسل اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک وہی کرتے ہیں جہاں ہمیں ظاہری طور پر فائدہ محسوس ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اچھا سلوک کیا اور اس نے کوئی بات کہہ دی تو ہم فوراً کہتے ہیں شرم نہیں آتی، ہم اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، اتنا احسان کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں اور اس نے ہمیں ایسی بات کہہ دی. تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. چاہے کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، برا سلوک کرے، ہمیں تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، قادیانی ہے، گستاخ رسول ہے، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ کافر ہیں، اگر دیگر رشتہ دار گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، تو ان سے تو ہم قطع تعلق ہی کریں گے. لیکن اگر ماں باپ کافر ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور دنیاوی حقوق ادا کیے جائیں گے. لیکن اگر ماں باپ کفر کی دعوت دیں یا گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی.
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کرو۔ ایک شخص تھا جس کی نگرانی میں اس کا یتیم بھتیجا تھا، بہت سارا مال تھا۔ جب وہ یتیم بھتیجا جوان ہو گیا اور اس نے مال کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی اس نے سارا مال یتیم کو واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے مسلمانوں نے جو نکاح کیے ہوئے تھے، کسی کی 10 بیویاں تھیں، کسی کی 20 بیویاں تھیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثنا، یا تو نکاح 2 ہو سکتے ہیں، وہ ثلاثہ یا 3، وہ رباع یا 4 سے زیادہ جس کی بیویاں ہیں وہ باقی بیویوں کو چھوڑ دے۔ تو حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 10 بیویاں تھیں۔ جب یہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 کا انتخاب کر لو، باقی 6 کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے 4 کا انتخاب کر لیا اور باقی 6 کو چھوڑ دیا۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو صرف 1 سے نکاح کرو، یعنی 1 سے زائد بیویاں رکھنے کا اختیار اسے ہے جو ان کے درمیان انصاف کر سکے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کا مال سنبھال کے رکھو، جب یتیم مال کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم انہیں مال واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے مال کھا لیا۔ جب تم یتیموں کو مال واپس کرو تو گواہوں کے سامنے واپس کرو تاکہ تم پر کوئی بدگمانی نہ کرے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں سخت تاکید فرماتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جب وراثت کی تقسیم ہو تو 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو حصہ دیا جائے، جس کو آسان الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہوگی تو ایک حصہ بیٹی کو ملے گا اور بیٹے کو ان کا دگنا 2 حصہ یہ جائیداد میں حصہ دیا جائے گا۔ اس رکوع کے اندر وراثت کے مسائل بیان کیے گئے اور فرمایا گیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کا انتقال ہو جائے اور تمہاری بیوی کی اولاد نہ ہو تو آدھی جائیداد کے تم مالک ہو، یعنی کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو آدھی جائیداد شوہر کو دی جائے گی، اور اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اولاد بھی ہو تو 25% جائیداد کا حصہ شوہر کو دیا جائے گا، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو پھر 25% جائیداد بیوہ کو دی جائے گی، اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو تو 12.5% جائیداد بیوہ کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی وراثت کے بہت سارے مسائل ہیں۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے چاہیے کہ سنی دارالافتاء سے رجوع کریں اور مفتی سے فتویٰ لے لیں اور اس فتوے کے مطابق جائیداد تقسیم کریں،
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود کو کراس کر جائے، یعنی شریعت کے حدود سے پار ہو جائے، شریعت کے خلاف عمل کرے. يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. خالدن فیہا، وہ اس میں مدتوں رہے گا. اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے شخص کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مردوں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی مثال بیان فرمائی اس طرح کہ جس طرح ایک ٹیڑھی لکڑی ہوتی ہے، اب اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. لہذا وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو استعمال کیا جائے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے تم درگزر کرو. یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کی بہت ساری ایسی صفات ہوتی ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اب لڑنے جھگڑنے سے گھر ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں، آپ کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہوں گی، ہمارے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں. آپ مجھے بتائیے، جب آپ اپنی فیکٹری میں کوئی ملازم رکھتے ہیں یا فیکٹری کا کسی کو مینیجر بناتے ہیں تو اس کی ہزاروں برائیاں ہوں گی. آپ کو اس برائیوں سے کیا غرض؟ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری فیکٹری وہ صحیح چلائے. تو مراد یہ ہے کہ ہم جب مزدوروں میں یا مینیجر کے معاملے میں کمپرومائز کرتے ہیں تو گھر کے معاملات میں بھی میں کہوں کہ میں بھی ہر عیب سے پاک ہو جاؤں اور سامنے والا بھی ہر عیب سے پاک ہو تو پھر تو وہ ولی کامل ہی ہوگا. تو ہر کوئی ولی کامل تو ہوتا نہیں، عیب تو ہوتے ہیں. تو بہت سارے عیوب سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اسی طرح گھر چلتا ہے. کتنی پیاری مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اسے سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ جس طرح مردوں میں بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ عام مردوں سے مستثنا ہوتے ہیں، اس طرح خواتین بھی بعض ایسی ہیں جو عام خواتین سے مستثنا ہیں. یعنی آج کے دور میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا اعلی مقام عطا فرمایا. اور اگر آپ پچھلے دور کی بات کریں تو امہات المومنین سبحان اللہ، ان کی تو کیا شان و عظمت ہے. اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ، کیا ان کی شان و عظمت ہے. تو عام عورتوں سے یہ عورتیں مستثنا ہیں، لیکن عام طور پر جو عام عورتوں کی فطرت ہے اس میں کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. بلکہ عورت سے ہٹ کر بھی آپ گفتگو کریں. آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کاروباری شریک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی بعض باتیں آپ کو ناپسند ہوں، آپ کی بہت ساری باتیں اس کو ناپسند ہوں. اگر درگزر نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا اور کام ختم ہو جائے گا.
تو اس لیے درگزر سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند لگیں، وہ عورت تمہیں ناگوار ہو، تمہیں اچھی نہ لگے، تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو. اس لیے گھر توڑنے میں جلدی نہ کرو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، دادی سے نانی سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں، بیٹی حرام ہے، پوتی نواسی حرام ہے. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں. ان رشتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو رشتے حرام ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام کی گئیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. بخاری شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح خالہ حرام ہے تو رضائی خالہ بھی حرام ہے، ماں حرام ہے تو رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لینا یہ حرام ہے. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ خالہ سے نکاح کرنا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، پھوپھی سے نکاح کرنا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جن عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہوتا. لیکن بیوی کی بہن وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی اور اس نے عدت گزار لی تو اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں جب بیوی کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ ہماری محرم ہو گئی، تو بیوی کی بہن جسے ہمارے عرف میں سالی کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بیوی کی بہن سے اب ہمارا پردہ نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے، کیونکہ بیوی کی بہن سے نکاح وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں. اور اس کی صورت ابھی عرض کی کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح بہنوئی سے پردہ نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ بہنوئی سے تو نکاح حرام ہے. تو بہنوئی سے نکاح ہر وقت حرام نہیں ہے. جب تک بہن نکاح میں ہے اس وقت بہنوئی سے نکاح حرام ہے، اور اگر بہن کا انتقال ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح ہو سکتا ہے. تو شرعی طور پر محرم وہ مرد ہوتے ہیں، محرم وہ عورتیں ہوتی ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہ قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے جن مسلمانوں نے نکاح کیا اور ان عورتوں سے نکاح کیا تھا جن کا یہاں ذکر ہے، تو اب یہ آیت نازل ہو گئی تو فوراً یہ حکم ہوا کہ اب علیحدگی کر لو. اور اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو کیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. اسی طرح ایک شخص جو قرآن پاک کی تعلیمات سے دور تھا اور وہ حرام کام کر رہا تھا، گناہ کا کام کر رہا تھا، اب ماشاءاللہ قرآن پاک کے نور سے منور ہوا، اس نے سچی پکی توبہ کی اور سارے گناہ چھوڑ دیے،
اور یہ عزم کیا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو گناہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ اس قدر کریم ہے کہ نہ صرف گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ جتنے گناہ تھے اس کی جگہ اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ زمین جس پر ہم نے گناہ کیا یہ کل بروز قیامت گواہی دے گی. یہ آنکھیں جن سے گناہ کیا گیا، یہ ہاتھ جن سے گناہ کیا گیا. مثلا ایک شخص کمپیوٹر یا موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے اور وہ بد نگاہی کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کتنے گواہ کھڑے ہو جائیں گے. زمین گواہی دے گی. جس کمرے میں بیٹھ کر اس نے یہ گناہ کیا کمرے کی ہر چیز گواہی دے گی. اس کا جسم گواہی دے گا، اس کی انگلیاں گواہی دیں گی، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کا دماغ گواہی دے گا. یاد رکھیے گا کہ بد نگاہی میں کئی زنا ہے. بد نگاہی کرنے میں آنکھ کا زنا ہے، ذہن دماغ کا زنا ہے، سوچ کا زنا ہے، دل کا زنا ہے، دماغ کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے. تو یہ سارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. لیکن اگر کوئی شخص یہ بات سن لے اور کہے میں یہاں پر تو آیا ہوں اپنی زندگی بدلنے کے لیے، آج مجھے قرآن پاک کے نور سے روشن ہونا ہے، بس میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب میری آنکھیں زنا نہیں کریں گی، اب میرے کان زنا نہیں کریں گے، اب میرا ذہن زنا نہیں کرے گا، میں گندی سوچ بھی نہیں رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، تو یہ جو گناہ لکھے گئے یہ گناہ مٹ گئے انشاءاللہ، اور گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئیں. لیکن ہاتھ بھی گواہ تھا، آنکھیں بھی گواہ تھیں، ذہن بھی گواہ تھا، کمرہ بھی گواہ تھا، کمرے کی چیزیں بھی گواہ تھیں. اللہ کتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو سارے گواہوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے. اب کل بروز قیامت کوئی گواہی نہیں دے گا اس کے خلاف کہ اس نے یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نور قرآن پاک سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے.